السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اسلامی بھائیوں اور بہنوں، معزز سامعین، دوستوں، نوجوانوں اور بزرگوں، تمام حمد و ثنا کے لائق وہی وحدہ لا شریک لہ ہے جس نے ہم تمام کو یہ ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ معزز سامعین، لباس کے مسائل کی سیریز میں آج کا موضوع ہے اہمیت الستر، ستر کی اہمیت۔ مرد کو مرد کا ستر دیکھنا منع ہے، عورت کو عورت کا ستر دیکھنا منع ہے۔ مرد کو عورت کا اور عورت کو مرد کا ستر دیکھنا بدرجہ اولا منع ہے۔ ننگے مرد کا ننگے مرد کے ساتھ، ننگی عورت کا ننگی عورت کے ساتھ ایک ہی چادر میں لیٹنا منع ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مرد کسی دوسرے مرد کا ستر نہ دیکھے اور نہ ہی کوئی عورت کسی عورت کا ستر نہ دیکھے، نہ ہی کوئی مرد دوسرے مرد کے ساتھ عریاں ہو کر ایک کپڑے میں لیٹے، نہ ہی کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ عریاں ہو کر ایک ہی کپڑے میں لیٹے کہ ایک کا بدن دوسرے کے ساتھ لگے۔ اسے ابو داود نے روایت کیا ہے۔ حتی الامکان تنہائی میں بھی بلا وجہ اپنے آپ کو عریاں نہیں کرنا چاہیے۔ حکیم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے باپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے ستر کس سے چھپائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی بیوی اور لونڈی کے علاوہ ہر ایک سے اپنا ستر چھپا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوں، یعنی گھر میں اولاد یا بہن بھائی وغیرہ بھی ہوں، تو کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں تک ممکن ہو کوشش کر کہ کوئی دوسرا تیرا ستر نہ دیکھے۔ میں نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی شخص بالکل تنہا ہو تو پھر کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کی نسبت اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے شرم کی جائے۔ اسے ابو داود نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، گھر سے باہر کپڑے اتارنے والی عورت اپنے اور اللہ کے درمیان پردے کو پھاڑ دیتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ابو ملیح رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، شام سے کچھ عورتیں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، کہاں سے آئی ہو؟ عورتوں نے کہا، شام سے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، شاید تم اس ملک کی رہنے والی ہو جن کی عورتیں غسل کے لیے حمام میں جاتی ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو عورت اپنے گھر کے علاوہ کسی دوسری جگہ اپنے کپڑے اتارتی ہے وہ اس پردے کو پھاڑ دیتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہے۔ اسے ابو داود نے روایت کیا ہے۔ یعنی ایام جاہلیت میں عورتوں مردوں کے غسل کے لیے بڑے بڑے حمام یا کمرے ہوتے جن میں پردے کے بغیر مرد اور عورتیں اکٹھے غسل کرتے، یا مرد مردوں کے ساتھ اور عورتیں عورتوں کے ساتھ عریاں غسل کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا ہے۔ اللہ اور اس کے درمیان پردے سے مراد عورت کی طبعی شرم و حیا ہے جو اللہ نے عورت کو دے رکھی ہے۔ شرم و حیا ایمان کا حصہ ہے جو اللہ کے عذاب سے پناہ کا ذریعہ ہے۔ جب عورت اس پردے کو پھاڑ دیتی ہے تو گویا اس عورت کو عذاب دینے میں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہتی۔ واللہ عالم بالصواب۔
اپنی بیوی کو ایسی جگہ جانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے جہاں بے پردگی اور بے حیائی کا مظاہرہ ہوتا ہو۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنی بیوی کو حمام میں جانے کی اجازت نہ دے، اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ خود بھی بغیر ازار کے حمام میں نہ جائے، اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ ایسے لوگوں کے ساتھ دسترخوان پر نہ بیٹھے جہاں شراب پی جاتی ہو۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ عمدن غیر محرم عورت کی طرف دیکھنا منع ہے۔ بریدہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی، پہلی نظر کے بعد دوسری نظر نہ ڈال، پہلی نظر تیرے لیے ہے یعنی معاف ہے، لیکن دوسری تیرے لیے نہیں ہے یعنی اس پر پکڑ ہوگی۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ فحش گو اور بے حیا عورتوں سے بھی پردہ کرنا چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مخنث یعنی ہجڑا ازواج مطہرات کے پاس آیا کرتا تھا، اور ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سے ان لوگوں میں سے سمجھتی تھیں جو نکاح کے حاجت مند نہیں ہوتے۔ ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہ ہجڑا بھی بیٹھا تھا، اور کسی عورت کی تعریف ان الفاظ میں کر رہا تھا کہ فلاں عورت سامنے آتی ہے تو اس کے پیٹ میں 4 بل پڑتے ہیں، اور جب واپس پلٹتی ہے تو 8 بل پڑتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سنی تو فرمایا، اچھا یہ ہجڑا بھی عورتوں کی باتیں جانتا ہے، آج کے بعد یہ تمہارے پاس نہ آیا کرے۔ اس کے بعد ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن نے اس سے پردہ کرنا شروع کر دیا۔ اسے ابو داود نے روایت کیا ہے۔ یہ کپڑے کو اس طرح لپٹنا کہ سطر قائم نہ رہ سکے منع ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشتمال سما سے منع فرمایا ہے، اور اس بات سے بھی منع فرمایا ہے کہ آدمی کے پاس ایک ہی کپڑا ہو اور اسے اس طرح لپیٹے کہ شرمگاہ پر کوئی چیز نہ ہو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی اشتمال سما یہ ہے کہ آدمی کے پاس 2 کپڑے نہ ہو، صرف ایک ہی کپڑا ہو، اور اسے وہ اپنے گرد اس طرح لپیٹے کہ ایک طرف سے اٹھا کر کندھے پر ڈال لے اور شرمگاہ کھل جائے، ایسا کرنا منع ہے۔ مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جب تم میں سے کوئی اپنے غلام یا ملازم کا نکاح کرے تو اس کے بعد وہ اس کے سطر کو نہ دیکھے، اس کی ناف سے لے کر گھٹنوں تک سطر کی جگہ ہے۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، اور ایک حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سے کوئی خادم یا غلام یا ملازم کا نکاح کرے تو پھر اس کی ناف سے نیچے اور گھٹنے سے اوپر کے حصے پر نگاہ نہ ڈالے۔ اسے ابو داود نے روایت کیا ہے۔ گھر سے باہر عورت کا سارا جسم سر سے لے کر پاؤں تک سطر میں شامل ہے۔ یعنی گھر سے باہر جب عورت جاتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ سر سے لے کر پاؤں تک چھپا کر جانا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پوری کی پوری سطر ہے، جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اسے اچھا یعنی حسن و جمیل کر کے دکھاتا ہے،
اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ گھر کے اندر ہاتھوں اور چہرے کے علاوہ عورت کا سارا جسم ستر ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور ان کے جسم پر باریک کپڑے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا اور فرمایا، اسماء، عورت جب جوان ہو جائے تو اس کے چہرے اور ہتھیلیوں کے علاوہ اس کے بدن کا کوئی حصہ نظر نہیں آنا چاہیے۔ اسے ابو داود نے روایت کیا ہے۔ عورت کے پاؤں بھی ستر میں شامل ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ نے ازار کی گفتگو کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورت اپنا ازار کہاں تک لٹکائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پنڈلی سے ایک بالشت تقریباً 25 سینٹی میٹر نیچے کر لے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، اس طرح تو اس کا سطر کھل جائے گا، یعنی کپڑا پاؤں کو نہیں ڈھانپے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر ایک ہاتھ تقریباً 40 سینٹی میٹر تک نیچے کر لے، لیکن اس سے زیادہ نہ کرے۔ اسے ابو داود نے روایت کیا ہے۔ یہ تھے لباس کی اہمیت۔ اس لیے ہم تمام کو چاہیے کہ ایسی چیزیں، دینی تعلیم تمام مسلمانوں کو سیکھنا چاہیے، اور سیکھ کر سب سے پہلے اپنے آپ کو، پھر اپنے گھر والوں کو، اپنے دوست و احباب کو، ان تمام کو ان تک پہنچانا چاہیے۔ یعنی یہ سطر کی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے لباس بنایا ہے، سطر چھپانے کے لیے اور اپنے آپ کو بالکل صحیح طریقے سے بتانے کے لیے۔ اس لیے ہم تمام کو چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور ارشادات کے مطابق زندگی گزاریں، اور یہی زندگی آخرت کی تیاری ہوگی۔ معزز سامعین، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔